کون کہتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کتابیں وحی ہیں؟ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ سینکڑوں حدیثوں کو اللہ نے وحی کیا ہے؟ اگر قرآن کی تفسیر و تشریح میں وہ کتابیں بھی وحی ہی ہیں، پھر کیوں نہ ان حدیثوں کو بیان کرتے وقت قال الرسول کی بجائے قال اللہ کہا جاتا؟ جب بقول ان کے وہ وحی ہیں، پھر کس بات نے ان کی زبانوں پر تالے اور گرہ لگائی ہے؟ کچھ تو ہے جس سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ جانچ کا حکم، حقائق کی ہے پردہ پوشی، ان کو پہلے سے ہے اسباب بغاوت معلوم، لہٰذا ان کتابوں کے غیر وحی ہونے کی یہی دلیل کافی ہے۔ لیکن اگر ایسا زبردستی قرآن کی کسی بھی آیت سے ثابت کرتے بھی ہیں تو پھر شیعہ سنی تمام فرقے تو اللہ ہی کی پیداوار ہوئے، جو اپنی اپنی حدیثوں کو وحی کا درجہ دے کر خود کو شیعہ سنی کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ پھر فرقہ نہ بنانے والی آیت تو متضاد ہو گئی اور قرآن بھی اللہ کی نہیں بلکہ غیر اللہ کی کتاب ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا تضاد پایا جاتا۔ لہٰذا بہت چالاکی اور ہوشیاری سے کھیل کچھ یوں کھیلا گیا کہ غیر قرآنی کتب اور احادیث کو پہلے وحی کا درجہ دیا گیا، پھر قرآن کو ان متضاد، مبہم، مشکوک تحریروں کا محتاج بنا کر قرآن کے ہر حکم کو تضادات کے بھنور میں یوں پھنسایا گیا تاکہ ثابت کیا جائے کہ یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، اور غیر مسلم انہی حدیثوں سے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہرحال جب انہوں نے قرآن کی طرح باقی کتب احادیث کو بھی وحی کا درجہ دینے کی ناکام کوشش کی، وہاں سے سوال نے جنم لیا کہ قرآن کے علاوہ کتابوں کو اللہ نے وحی کہاں کہا ہے؟ وہ وحی بھی قرآن کی طرح محفوظ شکل میں ہم تک کیوں نہیں پہنچائی گئی؟ اب وہ وحی کس قسم کی ہے؟ یہ بات زیر بحث لانا بالکل فضول ہے، کیونکہ جب وحی سے ہی وہ کتابیں خارج ہو جائیں گی، پھر آپ چور دروازے کا سہارا لیتے ہوئے ان کو خارجی، غیر مطلوب، خفی، کالی، پیلی، جس مرضی وحی کا نام دیں، وہ محض ایک وحی کے نام پر اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی جس درجے پر قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان آیات کی جانب، پھر آپ خود غور و فکر کیجئے گا ان آیات پر کہ اللہ نے صرف قرآن ہی کو وحی شدہ اور نازل شدہ کہا ہے، اس کے علاوہ کتب احادیث کے وحی یا نازل شدہ ہونے کا ذکر قرآن میں بالکل موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف واضح قرآن وحی کیا ہے۔ اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے آپ کی طرف صرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا ہے جیسا کہ نازل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ ایک واضح قرآن ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھَذَا الْقُرْآنُ، کہہ دو میری طرف صرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اب وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جس میں کتابوں کا نہیں بلکہ بس ایک اور صرف ایک کتاب کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ، وہی ہے یعنی اللہ جس نے آپ پر ایک کتاب وحی کی ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ ایک کتاب کی باتیں ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف حق نازل کیا گیا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کتاب کو نہیں مانتی۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین،
الف لام را یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، یعنی واضح روشن قرآن کی۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حاکمیت صرف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس نے اس کتاب کو کجی والا نہیں بنایا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں آپ کو قرآن کے نزول یا وحی شدہ ہونے کے 5 دلائل دیے گئے، اور جہاں وحی یا نزول کے حوالے سے قرآن کا ذکر واحد کتاب کی صورت میں اللہ نے کیا ہے، وہ 7 دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب جو لوگ قرآن کے علاوہ کتابوں کو بھی وحی مانتے ہیں تو وہ ان آیات کے علاوہ کسی بھی قرآن کی آیت سے کتاب کی جگہ لفظ کتب سے ان کے وحی یا نازل ہونے کی شہادت لائیں۔ اگر شہادت نہیں لا سکتے اور ثابت نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں ان کتابوں کی تبلیغ کرنا جس میں وحی کے نام پر ہدایت کی بجائے دھوکہ اور گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔